تو مجھے بتائیے یہ جو ہیڈ فونس کا استعمال, ہینڈز فری کا استعمال, ایئر بڈس کا استعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جن سے سن رہے ہوتے ہیں ہم, وہ ہماری کانوں کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری کانوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. ایکچولی اس سے نا ہماری جو کان کی نرو ہوتی ہیں اس کو ہم آڈیٹری نرو بولتے ہیں, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جو آڈیٹری نرو ہوتی ہے وہ برین کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہے, تو وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو اوبیسلی وہ برین کو بھی افیکٹ کرتی ہے ہمارے. تو اس سے جو ہے کافی برین کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں آڈیٹری نرو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے, اور وہ پرماننٹ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے ہیئرنگ کو. اس سے ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے, پرماننٹ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے, وہ ٹیمپرری بھی ہوتا ہے. ٹیمپرری اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے اسٹارٹنگ میں آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتا ہے, پھر بہت زیادہ بہت زیادہ ورس میں چلی جاتی ہے ہماری ہیئرنگ. اچھا, تو لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مطلب اب ہماری جو ہیئرنگ ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے, یا اس میں کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی پھر جب بات کرتے ہیں تو وہ سننے میں ایشوز ہوتے ہیں. آپ ان کو بولتے ہیں تھوڑا سا اونچا بات کریں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ چیزوں کی. ہر ورڈس کو وہ مس کر رہے ہوتے ہیں, ہر جو بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ مس کر جاتے ہیں, اور پھر کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے. دو بندہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندے کو ایشو اسٹارٹ ہو گئے ہیں ہیئرنگ لاس کے. تو یہ اسٹارٹنگ میں ہی یہ اتنا ہیوج ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے, یا اسٹارٹنگ میں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری کانوں میں آواز سینسیشن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا عجیب آواز آ رہی ہوتی ہے کانوں میں, شروع میں سینسیشن سی, تو وہ کیا اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے؟ سینسیٹیو بھی ہو جاتے ہیں کان بہت زیادہ اسٹارٹنگ میں, تو اوبیسلی سنتا بھی صحیح سے نہیں, اور پھر ٹینائٹس کا ایشو ہو جاتا ہے. رنگنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں کان میں, مسلسل سیٹیاں بجتی ہیں, اس کو ٹینائٹس بولتے ہیں. آج کل بہت زیادہ ان ہو گیا ہے, کیونکہ میرے پاس موسٹلی پیشنٹس ٹینائٹس کے ریلیٹڈ ہی آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کاز کیا ہے؟ اس کا یہی ہے کہ ہینڈ فریز یوز کرتے ہیں, بہت لاؤڈ ساؤنڈ پہ یوز کرتے ہیں, ساری رات لگا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے کانوں میں. سو بھی جاتے ہیں اکثر لوگ اس کے ساتھ, تو وہ اوبیسلی جب رات کو اس کے ساتھ سو جاؤ گے آپ تو وہ تو برین کو افیکٹ کرے گا آپ کے. تو برین سے ہی وہ ساؤنڈ جنریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, پھر جس کو ٹینائٹس بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو جب برین ہی کہے گا کہ آپ مجھ پہ اتنا برڈنائز کر رہے ہو اتنے لاؤڈ ساؤنڈ کو دیکھ, تو میں تو کوئی رسپانس دوں گا اس کے اگینسٹ, پھر تو وہ ٹینائٹس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے پھر چکر آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو, مینیس ڈیزیز ہو جاتے ہیں, اس سے پھر ملٹیپل ایشوز ہو جاتے ہیں. ہیئرنگ بھی افیکٹ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ملٹیپل ایشوز کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ورٹیگو ہو جاتا ہے, وامٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ آگے کی جو جب بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے نا کنڈیشن, تو یہ آگے, کیونکہ پیشنٹس اسی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو چکر آ رہے ہیں, ان کو کان میں شور آ رہا ہے, سنائی نہیں دے رہا. اچھا, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ لاؤڈ ساؤنڈس کی وجہ سے ہے, یہ ہینڈ فریز کے استعمال کی وجہ سے ہے. انوائرمنٹل ساؤنڈس جو ہوتے ہیں وہ بھی, ان سے بھی وہ بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کے کان. تو اس سے نوائز انڈیوسڈ ہیئرنگ لاس بھی ہو جاتا ہے. نوائز انڈیوس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی فریکوینسی پہ ہائی پچ ساؤنڈ بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے کان میں, تو وہ انٹرنلی آڈیٹری نرو کو کمپلیٹلی ڈیمیج کر دیتی ہے. پھر آپ کا پرماننٹ میڈیکیشن سے اسٹارٹ میں کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے, بٹ پرماننٹ سولوشن اس کا یا تو امپلانٹ ہو جاتا ہے, یا پھر ہم وہ اس سے ڈیوائسز سے اس کو پھر بیٹر بناتے ہیں. اوکے, تو اس کا اگر اسٹارٹنگ میں ہی اس ڈیزیز کو یا اس کنڈیشن کو پکڑ لیا جائے تو کیا میڈیکیشنز کے تھرو یا ایسی کوئی ٹیکنیکس ہیں, یا ڈاکٹرز کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ کیا کریں کہ امپلانٹ کی طرف یا وہ ڈیوائسز کی طرف نہ جانا پڑے, وہ پہلے ہی اس کو پکڑ لیا جائے اس بیماری کو؟ اسٹارٹنگ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ ذرا اپنے کانوں کی صحت کا خیال رکھیں, اور ہینڈ فریز کا استعمال تو بالکل چھوڑ دیں. کانوں کو ہائی جو انوائرمنٹل ساؤنڈز ہوتی ہیں ان سے ایئر پلگس کا استعمال کریں. آج کل ایئر پلگس جو ہیں وہ سافٹ پلگز ہوتے ہیں, کان میں لگا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کینال ہوتا ہے وہ اس سے بلاک ہو جاتی ہے ایئر پلگ سے, تو انٹرنل ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کرتی ہے پھر. اچھا, تو وہ بہت زیادہ لائک ایک جو ہے حفاظتی طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ کان کو پانی سے بچانا ہوتا ہے اور پانی بھی نہ جائے اس کے اندر، کیونکہ سٹارٹنگ میں تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا ڈیمیج، تو آہستہ آہستہ وہ جب اگر آپ اس کو حفاظت کریں گے، میوزک نہیں سنیں گے اور اپنے کان کو محفوظ رکھیں گے تو پھر بچا جا سکتا ہے، اسے مزید ورس کنڈیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل پرسن ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں کر رہا ہینڈس فری کا یا ان چیزوں کا، پھر بھی وہ ایسی کون سی غلطیاں کر رہا ہے کہ اس کی جو کان کی صحت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ایک نارمل پرسن جو ہے نا وہ اپنی کان کی صحت کو متاثر کر رہا ہوتا ہے؟ نارمل پرسن یا تو وہ جو ہوتا ہے پیدائشی اس کے کان خراب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیدائشی کان خراب ہوتے ہیں، کنجینیٹل ہیئرنگ لاس اس کو بولتے ہیں، برتھ سے پہلے وہ خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تو یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ فیملی ہسٹری بھی، کزن میرج میں بھی یہ بہت زیادہ ان ہے ہیئرنگ لاس، کزن میرجز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بچے ڈیف پیدا ہوتے ہیں، ڈیف یہ ہوتے ہیں کہ ہیئرنگ لاس ان کو ہوتا ہے۔ ہیئرنگ لاس میں پھر پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو لاس ہے، لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر دیتے ہیں اس پہ، کیونکہ سٹارٹنگ میں جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے، ارلی ڈائگنوسس بہت زیادہ ضروری ہے، ارلی انٹرونشن ہم اس کو بولتے ہیں، کیونکہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کے، پیرنٹس یہ دیکھیں کہ بچہ آئی بلنک کر رہا ہے کہ نہیں ساؤنڈس پہ، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ نہیں ساؤنڈس پہ، تو وہ آبزرو کریں، اس کے بعد ہیئرنگ اسکریننگ کروائیں۔ ہیئرنگ اسکریننگ میں کچھ ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بچے کو ہیئرنگ لاس ہے کہ نہیں۔ آج کل پیرنٹس بچے کو 5 ایئرز ابو جب ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں کہ ہمارے اس کے بچے کا علاج کر دے، وہ پھر پاسبل نہیں ہوتا آفٹر 5 ایئرز، کیونکہ 5 سال تک اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی